اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر یہ 5 بگیز ہاں اکٹھے ہو جائیں اور کچھ طے کر لیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. تو ساری انسٹیبلٹی جو اس ملک میں ہے اس وقت بیکاز آف پاپولزم اور خان صاحب کی پاپولزم اور وہ جو دن رات سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو اور پھر انٹرنیشنل ارینا میں بھی ان کی آواز سنی جا رہی ہے. یہ تو نہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی. ہاں تو اس لیے آئی تھنک یہ تو سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ خان صاحب کی واپسی ہو کسی نہ کسی سٹیج پہ, ذمہ داری اٹھائیں کہ کس طریقے سے مل کے آگے کام کو چلانا ہے. اور جو بڑی شخصیاتیں ہیں, ایک تو خیر عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا. ہاں نہیں انہیں کا سب جانتے ہیں, سب رانا جانتے صاحب ہیں. نے کہا سب جانتے تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایک صفحے پہ آئیں گے. ہیں. اگر آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دیتے ہیں عمران خان کو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہے. اور اگر آپ وہ تو بندہ اوور کم بھی کر سکتا ہے نا, بیکاز آف کہ چلے جی آپ 2030 تک یو ڈونٹ ہیو اے چانس آف بیکمنگ پرائم منسٹر جی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یا 2028 تک جی تاکہ کوئی ہلا نہ سکے. یا اگر آپ بن بھی جاتے ہیں تو یو کانٹ انٹرفیئر ان چینجنگ دی رینکنگ آرڈر. کوئی چانس نہیں رہا. نہیں مطلب ہے کہ وہ تو پاسبل ہے نا ہاں کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, ایک الیکشن ہوتی ہے, وہ جیت جاتے ہیں عمران خان, وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, وہ پھر بھی ہلا نہیں سکیں گے. کیا پتہ خان آئے اور خان بھاگے دوڑے ادھر کرے ادھر کرے, ہو سکتا ہے سندھ کے اندر بھی ان روڈز ہو جائے اس کے رورل سندھ میں, تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی وونٹ لائک اٹ. سر صاحب نئے سال 2026 کا آج دوسرا دن ہے اور ہاں جی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ بڑا کچھ اس سال بدلے گا, تبدیل ہوگا. پچھلے سال جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں نہیں, اس پر آپ نے ایک سیر حاصل تجزیہ دیا اپنے آخری شو میں, سال 2025 کے آخری شو. اب تھوڑا بہت چینج موڈ میں دکھائی دے رہا ہے, لیکن کس کے, دیر آر سو مینی تھنگز ہیپننگ. ہم سیکنڈ اور تھرڈ چنک میں ان کی بھی جا کے بات کریں گے. ایک یہ کہ حکومتی سیٹ اپ میں کہیں کوئی چینج ہونے جا رہا ہے, کوئی ونڈرفل بوائے یا بلنڈر بوائے کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہینڈ شیک کو لے کر جو شور مچا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, وہ اپنی جگہ پر اہم. لیکن بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں, سافٹ اسپوکن سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے ایک طرح سے التجا کر لی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ آپ پلیز کوئی فارمولہ ایسا سامنے لے کر آئیں جس سے گھٹن کی فضا جو ہے, سفوکیشن سی ہوئی ہوئی پولیٹیکل, وہ دور کی جا سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں, معاملات ہیں, ملاقات کی سچویشن کے اوپر بھی بڑے افسوس کا اظہار کیا, جیسے ان کو دلی طور پر بڑا صدمہ ہے ساری سچویشن. ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا, اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا. لیکن ایسے میں جو ہٹ کر بات کی ہے وہ جناب رانا صاحب نے کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا فارمولا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں انہوں نے جو نام بتا دیے سیدھے سیدھے, بگ 3 ہم سنتے تھے, بگ 5 فارمولا آ گیا یہ سامنے. کتنا قابل عمل ہے, اور جن کا نام سب جانتے ہیں وہ اور عمران خان صاحب کیسے ایک پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کریں گے. دیکھیے تھیوری میں تو بالکل صحیح بات ہے نا, اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر یہ 5 بگیز اکٹھے ہو جائیں اور کچھ طے کر لیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. تو ساری انسٹیبلٹی جو اس ملک میں ہے اس وقت بیکاز آف پاپولزم اور خان صاحب کی پاپولزم اور وہ جو دن رات سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو اور پھر انٹرنیشنل ارینا میں بھی ان کی آواز سنی جا رہی ہے. یہ تو نہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی. تو اس لیے آئی تھنک یہ تو سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ خان صاحب کی واپسی ہو کسی نہ کسی سٹیج پہ, ذمہ داری اٹھائیں کہ کس طریقے سے مل کے آگے کام کو چلانا ہے. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے جس میں اس دفعہ 5واں شخص بھی انکلوڈ ہو جائے گا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آگے جو راستے ہیں وہ کیسے چلنے ہیں سب نے مل کے. ان تھیوری تو بہت اچھی بات ہے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, مگر کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا ممکن میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 بڑی پاورفل شخصیات انوالوڈ ہیں اور 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فائدہ یا نقصان ہے ان کا. جی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا فائدہ نقصان ہے وہ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اور جو بڑی شخصیاتیں ہیں, ایک تو خیر عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا. ہاں نہیں انہیں کا سب جانتے ہیں, رانا صاحب نے کہا سب جانتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایک صفحے پہ آئیں گے. اگر آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دیتے ہیں عمران خان کو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہے, اور اگر آپ خان صاحب کو کنسیشن دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اور نقصان ہو جائے اس کا, بیکاز وہ ٹرسٹ نہیں ہے نا. ایک کے سیاسی مفاد ہے, دوسرے کے ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے سیاسی مفاد تو یہ ہے کہ اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے
تو نقصان ہو جائے گا نا ان سیاسی جماعتوں کا، سیدھی سی بات ہے. تو کلیش آف انٹرسٹ ہے تو یہاں تو between the کلیش آف parties. انٹرسٹ ہے. مگر دوسری جگہ جو ہے وہ کلیش آف پرسنالٹیز ہے، بیکاز وہاں پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی کوئی نقصان کسی کا ہو جائے گا. وہاں نقصان فائدے کا ایشو نہیں ہے انسٹیٹیوشن کا، انسٹیٹیوشن کا نقصان نہیں ہوتا. وہاں پرسنالٹیز آر ویری امپورٹنٹ. اور خان صاحب نے ایک مسئلہ کریٹ کر دیا ہے. ایک تو ایک ذاتی لڑائی لے لی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ذاتی لڑائی میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا ہے اور انسٹیٹیوشن کے اندر ریوولٹ کو پرووک کرنے کی کوشش کی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذاتی جو پرابلم تھا یا کانفرنٹیشن تھی، وہ اب بٹوین ذاتی کانفرنٹیشن سے آگے بڑھ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کانفرنٹیشن ہو گئی، بیکاز انسٹیٹیوشن نے اپنے رینکس اکٹھے کر لیے اراؤنڈ دیئر چیف. انسٹیٹیوشن اکٹھی ہو گئی یکجا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ جسٹ بیکاز ہی از دا چیف، بیکاز دے تھنک کہ عمران خان جو ہے اف ہی کمز بیک ٹو پاور تو وہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. انسٹیٹیوشن کے اپنے پاور ایکویژن ہے نا، انسٹیٹیوشن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، which are different from those of the chief, cannot be necessarily the same at a personal level. So personal level and institutional level کٹھے ہو گئے وہاں. تو خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے in my view کہ انہوں نے by targeting the individual انہوں نے انسٹیٹیوشن کو ایلینیٹ کر لیا آپ سے. اب انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ ہیں جو ان تھیوری تو بڑے پرو عمران خان تھے. میں آپ کو اپنی امپریشن دے رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے اندر بڑے پرو عمران خان لوگ تھے، فیملیز تھیں، انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی تھے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خان از ناٹ گڈ فار دی انسٹیٹیوشن. ہی مے بی پاپولر، وی مے لائک ہم، بٹ ہز utterances جو وہ راستے اختیار کرتے ہیں they have damaged the institution. اور یہ آگے آ کے اگر if he is given power he will continue to damage the institution. اور damage the institution کا مطلب کیا ہے؟ take away power from the institution. institution تو اپنے آپ wants to retain the central hand as an institution. وہ ایک چیف کی بات نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشن کی بات ہے. اب انسٹیٹیوشن is so overwhelmingly dominant in Pakistan society کہ anyone who tries to extract power away from the institution اپنے رینکس کلوز کر ریئیکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کر کے اپنے رینکس کلوز کر دیں. تو اس لیے خان صاحب کا اس وقت جو پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہ صرف ایک شخص نہیں بنا ہوا. وہ تو بندہ اوور کم بھی کر سکتا ہے نا، بیکاز آف کہ چلے جی آپ 2030 تک یو ڈونٹ ہیو اے چانس آف بیکمنگ پرائم منسٹر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا 2028 تک، تاکہ کوئی ہلا نہ سکے. یا اگر آپ بن بھی جاتے ہیں تو you can't interfere in changing the ranking order. کوئی چانس نہیں رہا. نہیں، مطلب ہے کہ وہ تو پاسبل ہے نا کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ایک الیکشن ہوتی ہے، وہ جیت جاتے ہیں عمران خان، وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہلا نہیں سکیں گے ٹو دا چیف کو. مگر ایشو پھر چیف کا نہیں رہا نا، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایشو پھر ادارے کا بن گیا. ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ خان از ناٹ گڈ فار دی ادارہ، اور وہ ادارہ یہ ہے عائشہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ if anything is not good for the ادارہ it's not good for Pakistan. کیونکہ یہ ادارہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو اگر ریاست کو کوئی دھچکا لگتا ہے یا کوئی انڈرمائن کرتا ہے یا ایروڈ کرتا ہے یا ڈیوائڈ کرتا ہے تو دیٹ از ناٹ گڈ فار نیشنل سیکیورٹی، the IE for Pakistan. تو دس از the way they see things. تو یہ خان صاحب کا پرابلم ہے ٹو فولڈ. تو اب یہ ہے کہ باقی لوگوں کے تو سنگل فولڈ ہے نا، پیپلز پارٹی کا ہے کہ چلو پنجاب میں ووٹ نہیں ملے گا، خان لے جائے گا، خان شاید کراچی میں بھی لے جائے گا، خان سندھ کو نہیں توڑ سکتا. کیا پتہ خان آئے اور خان بھاگے دوڑے ادھر کرے ادھر کرے، ہو سکتا ہے سندھ کے اندر بھی ان روڈز ہو جائے اس کے رورل سندھ میں، تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی وونٹ لائک اٹ. سملرلی پنجاب کے اندر ریگارڈلیس آف واٹ دا چیف منسٹر از ڈوئنگ some of the good work that she is doing, but اس کے علاوہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو کیا پتہ لوگ جو ہے وہ بھول جائیں the good work she is done, and وہ جو ایک چڑھا ہوا ہے ذہن کے اندر کہ وہ کرنا ہے کہ عمران کو ایک دفعہ ووٹ دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا. So you see there are too many vested interests involved in finding a solution. اور اسی لیے کیونکہ سولوشن خان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے اور ان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے، تو یہ سارے باتیں کرتے ہیں کہ جی باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں. اب باتیں کیا کریں گے؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے جو خان اس وقت تیار نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور وہ بات یہی ہے کہ جی چپ کر کے بیٹھو جی، اور یہ مدت پوری کرنے دیں. اور یہ پوری مدت پوری ہوگی اس حکومت کی، اور ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لائیں گے، اس کو بھی سپورٹ کریں آپ، جو ہم آگے لانے والے ہیں،
تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف پاکستان اینڈ آف دی انسٹیٹیوشن. ٹھیک, تو وہ تو خان تیار نہیں ہے نا کرنے کے لیے. وہ تو اس وقت اپنے جو بندے ہیں ان کو بھگایا ہوا دوڑایا ہوا سارے پاکستان میں. وہ پہلے لاہور میں ہو کے گئے ہیں افریدی صاحب, اب کراچی جا رہے ہیں. اب وہاں بھی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کراچی کی سندھ کی حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے, پنجاب سے ڈفرینٹ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دیز آر دی ایشوز. اسی لیے بلاول بھی یہی بات کرتا ہے, رانا ثناءاللہ بھی یہی بات کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ پھر کیوں بات کرتے ہیں, وہ ان کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ریلیف چاہتے ہیں, یہ کیوں بات کرتے ہیں. ہاں, یہ گورنمنٹ